اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268۔ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، یعنی اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو گے، یہ اچھا مال لگاؤ گے تو مفلس، تنگ دست، غریب ہو جاؤ گے۔ نکتہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت مفلسی، غربت کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا اگر خرچ کرتے ہوئے غربت، مفلسی کا شیطانی وسوسہ آئے تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے تاکہ شیطان کی مخالفت ہو جائے۔ اگر مال کم ہوتا ہے تو شیطان فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے، اور اگر مال وافر مقدار میں ہوتا ہے تو پھر شیطان دوسرے طریقے سے حملہ کرتا ہے، جس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان تمہیں بے حیائی کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے پاس مال بہت ہے، چند دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی اور مزے کرو، بعد میں توبہ کر لینا۔ جب کوئی مالدار شیطانی وساوس کی وجہ سے مزوں میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اچانک موت حملہ کر دیتی ہے۔ یہ انہی مزلوں اور غفلت کی زندگی کے ساتھ اس دنیا سے چل بستا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نکتہ شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت باریک بات پر متنبہ فرمایا، وہ یہ کہ شیطان پہلے فقر و فاقے کا خوف دلا کر انسان کو بخیل بناتا ہے، پھر اس برائی کے ذریعے بے حیائی تک لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخل ہر ایک کے نزدیک بری چیز ہے، بس شیطان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ انسان کی نظر میں بخل کو اچھا کر کے پیش کر دے۔ اس کے لیے وہ مختلف مدارج، درجے طے کرتا ہے، درجہ بدرجہ بخل اور بے حیائی تک لے جاتا ہے، اور اس کا پہلا قدم فقر و فاقے کا خوف دلانا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت مال خرچ کرنے والوں کے ساتھ اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ پاکیزہ مال ہماری رضا خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اس کے بدلے آخرت میں تمہاری مغفرت کروں گا، دنیا میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ مغفرتاً کے لفظ سے آخرت کی نعمتوں اور فائدوں کی طرف اشارہ ہے، اور فضلاً کے لفظ سے دنیا کے رزق اور اس کے فائدوں کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر وسعت اسی پر ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ بس وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کون خرچ کر رہا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ اللہ رب العزت کی ندا، اللہ رب العزت کی ندا خرچ کرنے کی ہے، بس اس ذات پاک کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے ضرورت کے موقع پر ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مجاہدے کی ضرورت۔ شیطانی وساوس اور اس کے حکموں کی مخالفت کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ گناہ کا وسوسہ آنے کے باوجود ہمت کر کے گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سخاوت میں سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنائے، دینے والا بنائے، ہر وقت لینے والا نہ بنائے بلکہ لوگوں کو دینے والا، عطا کرنے والا، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ شیطان ہر کسی کو ڈراتا ہے کہ بھائی تو غریب ہو جائے گا، تیرے پاس مال ختم ہو جائے گا، فقر و فاقہ آ جائے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے لوگ نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے، دکان کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی دنیا کی ضروریات میں لگے رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے، اسی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے کہ میرے اوپر کہیں فقر و فاقہ نہ آ جائے۔ تو شیطان اس طرح ڈرا دھمکا کر آخر آدمی کو بخیل بنا دیتا ہے، پھر بخیل سے اٹھا کر بے حیائی تک لے جاتا ہے، اور انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک معزز ہوں، اسی لیے تو مجھے مال ملا ہے، دنیا کی وافر چیزیں ملی ہیں، یہ بات اس کے لیے دھوکہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح پھر وہ دنیا آخرت کی بربادیاں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔